الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اسلام کے فرائض میں سے زکوٰۃ ایک اہم فریضہ ہے جس کی ادائیگی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں مردوں اور عورتوں کو بار بار الگ الگ تاکید فرمائی ہے۔ اللہ پاک نے ہر فرض کو ادا کرنے کے کچھ قاعدے اور طریقے سمجھا دیے ہیں، جیسے نماز ادا کرنے کے لیے اس کے آداب اور طریقے سمجھا دیے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے بھی اللہ پاک نے کچھ ضابطے بتا دیے ہیں کہ ہر صاحب استطاعت شخص جو شرعی نصاب کا مالک ہے اسے اپنا مال کہاں اور کیسے خرچ کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر سوال کیا تھا کہ ہم اپنا مال کتنا اور کہاں خرچ کریں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 219 میں فرمایا، یسألونک ماذا ینفقون قل العفو، یعنی یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں کہ کتنا مال خرچ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ جو ضرورت سے زائد ہو۔ یعنی اللہ پاک نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سوال کرنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بتا دیجئے کہ جو مال تمہاری ضرورت اصلیہ سے زائد ہے اس کا ایک حصہ اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرو۔ پھر صحابہ کرام کے سوال کرنے پر کہ ہم یہ مال کہاں خرچ کریں تو اللہ پاک نے سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں فرما دیا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے زکوٰۃ کے لیے 8 مصارف کا بیان فرما دیا۔ یعنی اللہ پاک نے فرمایا کہ صدقات تو دراصل حق ہیں فقیروں کا، مسکینوں کا اور ان لوگوں کا جو صدقات کی وصولی پر مقرر ہوتے ہیں، اور ان کا جن کی دلجوئی مقصود ہے، اور غلاموں کو آزاد کرنے میں، اور قرض داروں کے قرضے ادا کرنے میں، اور اللہ کے راستے میں، اور مسافروں کی مدد کرنے میں۔ یہ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کا ذکر فرما دیا جن کو فرض صدقہ یعنی زکوٰۃ ادا کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ سب سے پہلے فقیروں کا ذکر فرمایا۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہ ہو، بہت محتاج ہوں۔ دوسرے نمبر پر مساکین کا ذکر فرمایا، یعنی وہ لوگ جن کے پاس ضرورت اصلیہ یعنی 2-4 جوڑے ضرورت کے برتن اور گھر کا کچھ ضرورت کا سامان تو ہو، مگر اس سے زائد کوئی مال ایسا نہ ہو جو بقدر نصاب ہو۔ اس کے بعد عاملین کا ذکر فرمایا۔ عاملین کہتے ہیں زکوٰۃ وصول کرنے پر جو حکومت کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں ان کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے، زکوٰۃ کے مال سے ان کی پے بھی دی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد مؤلفۃ القلوب کا ذکر فرما دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ایمان لانے کی امید ہو، یا پھر جو لوگ مسلمان تو ہیں مگر ایمان میں کمزور ہوں، ان کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا رقاب۔ رقاب کا لفظ استعمال فرمایا، یعنی غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے بھی زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے۔ اب اس زمانے میں غلام تو نہیں ہیں، لیکن غلام آزاد کرنا اس طرح سے ہوگا کہ اگر کسی نے کسی دوسرے بندے سے قرض اتنا لیا ہوا ہے کہ اسے ادا کرنے کے لیے اسے ساری زندگی اس کی غلامی کرنی پڑتی ہے،
جیسے دیہات وغیرہ میں ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ اس کے کھیتوں میں کام کرتا رہتا ہے، لیکن اس کی پے اتنی نہیں ہوتی، اسے جو مزدوری ملتی ہے وہ اتنی نہیں ہوتی کہ وہ اس سے اپنا قرض ادا کر سکے. تو ایسے لوگوں کا بھی قرض ادا کیا جا سکتا ہے. ایسے لوگوں کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ غلام آزاد کرایا ہے، یعنی ان کا قرض دے کر ان کو آزاد کرایا جا سکتا ہے. اس کے بعد غارمین یعنی قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں بھی زکوٰۃ کی رقم ادا کی جا سکتی ہے. یعنی ایسا شخص جس نے جائز کاموں کے لیے قرض لیا تھا، پھر کوئی حادثہ ہوا اور قرض ادا نہ کر سکا، اس کے لیے بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے. پھر فرمایا فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں نکلنے اور لڑنے والوں کے لیے بھی زکوٰۃ سے مدد کی جا سکتی ہے. پھر فرمایا ابن السبیل، یعنی ایسا مسافر جو سفر کی حالت میں نصاب کا مالک نہ رہے، یعنی اس کے پاس سفر کی حالت میں اتنا مال بھی نہ ہو کہ وہ منزل تک پہنچ سکے، اسے بھی زکوٰۃ کی رقم دے کر اس کی مدد کی جا سکتی ہے. یہ 8 وہ مصارف ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں فرما دیا. اس کے علاوہ احادیث مبارکہ میں بھی زکوٰۃ کے مصارف کے بارے میں کچھ تفصیل ملتی ہے. جیسے زکوٰۃ ادا کرتے وقت سب سے پہلے اپنی فیملی میں ایسے لوگوں کو دی جائے گی جو صاحب نصاب نہ ہوں، لیکن جو آپ کی جائیداد کے وارث ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. جیسا بیٹا بیٹی، ماں باپ، بیوی یا شوہر، اسی طرح سے پوتا پوتی، نواسا نواسی، یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر یہ مستحق ہیں تو ان کو جائیداد میں سے حصہ دیا جائے گا، زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. لیکن ان کے علاوہ جیسے بھائی بہن، چچا پھپھی، خالہ ماموں اور پھر ان کے بچوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اگر یہ مستحق زکوٰۃ ہوں. اس کے بعد دوسرے مستحق زکوٰۃ کو دی جائے گی. اسی طرح سے غیر مسلموں کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی، لیکن زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقہ انہیں بھی دیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے سوشل ورک یعنی رفاہی کاموں جیسے یتیم خانے، مساجد اور مدرسوں کی تعمیرات میں زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ اس میں کسی ایک کو مالک نہیں بنایا جا سکتا. ہاں، اگر ان لوگوں کے کپڑے، دوائیوں اور کھانے وغیرہ پر اس پیسوں کو استعمال کیا جائے تو وہ درست ہوگا، کیونکہ اس طرح سے وہ پوری طرح اس مال کے مالک بن جائیں گے. کیونکہ زکوٰۃ دینے کے لیے مستحق زکوٰۃ کو اس مال کا مالک بنانا ضروری ہوتا ہے. اسی طرح سے زکوٰۃ دینے کے لیے زکوٰۃ کی نیت کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ مستحق زکوٰۃ کو بھی بتایا جائے، بلکہ ہدیہ یا تحفہ کہہ کر بھی دیا جا سکتا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 3 میں اللہ پاک مومنین کی ایک صفت کا ذکر فرماتے ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یعنی مومن وہ ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ مال ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے نا، یہ مال اللہ کی ہمارے پاس امانت ہے، وہ جب چاہے واپس لے سکتے ہیں. اسی مال کا حق یہ ہے کہ ہم اسے اللہ پاک کے حکموں کے مطابق خرچ بھی کریں، اس کی زکوٰۃ بھی ادا کریں. زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کی محبت کی جگہ اللہ پاک کی محبت ہمارے دلوں میں آ جائے گی، اور مومن کا اصل مقصد محبت الہی کا حاصل کرنا ہی تو ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنی محبت کو ہماری تمام دنیاوی محبتوں پر غالب کر دیں. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.